السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دوا کے بارے میں جو ہزاروں سال سے ادویات میں استعمال ہو رہی ہے اور جسے طب یونانی، چائنیز میڈیسن، آیورویدک، طب اسلامی اور جدید نیچروپیتھی میں ایک ہی درجہ ملا ہے۔ یہ ہے مصبر ایلوویرا گم، ایلو ریزن، ایلو لیٹکس، یہ اس کے مختلف نام ہیں جو مصبر کے ایلوا کے۔ ایلوویرا یعنی کہ ایلوا جیل گم کیا ہے؟ ایلوا کا سائنسی نام ایلوویرا کا جو ہے ایلو بربینڈنسس مائلر۔ یہ پودا زیادہ تر گرم علاقوں، نیم صحرائی علاقوں، ساحلی علاقوں میں اگتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے موٹے رسدار پتے۔ ان پتوں کے اندر جیل، لیٹکس، رال اور گم۔ رال خشک ہونے کے بعد گوند بنتی ہے، یہی گم جو ہوتی ہے جو کوارگندل یعنی کہ ایلوویرا کا جو پودا ہوتا ہے اسے کاٹ لگانے پر جو رال ٹپکتی ہے وہی جم کر خشک ہو کر جو اس کی گوند بنتی ہے وہ یہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ میرے پاس موجود ہے مصبر ایلوا۔ یہ اس طرح کی دانے دار پتھر سی بن جاتی ہے، گوند ہے ایک طرح کی۔ یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کا کالے رنگ، سیاہ رنگ ہو جاتی ہے، ہلکے ہلکے پیلے یلو ٹون یہ اس کے ایلوا کے۔ یہ اس طرح کی ذرے ذرے شکل میں پاؤڈر میں ہوتی ہے۔ مصبر جو ہے کیسے بنتی ہے؟ سب سے پہلے ایلوویرا کے پتے کاٹے جاتے ہیں، پھر انہیں نیچے کی طرف رکھا جاتا ہے تاکہ زرد رنگ جو رس ہے وہ باہر نکل آئے۔ اس رس کو جمع کر کے یا تو دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے یا ہلکی آگ پر گاڑھا کیا جاتا ہے۔ جب پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے تو باقی مادہ خشک ٹھوس صورت میں جم جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کا خشک مادہ جو ہے یہ خشک شدہ مصبر جو ہے یہ کہلاتی ہے۔ پھر یہ وہی چیز ہے جو ایلوویرا کے جیل جو پیلا سا پانی نکلتا ہے اس میں سے بنتی ہے، یہی ٹھوس مادہ مصبر ہے۔ رنگ اس کا جو ہے زرد میل، سنہری، کالا، پرانا ہونے پر گاڑھا بھورا یا سیاہی میل پیلا۔ مزاج جو اس کا ہے طب یونانی کے مطابق درجہ دوم میں گرم خشک، کیونکہ یہ رطوبات کو تحلیل کرتا ہے، آنتوں کو حرکت دیتا ہے، جگر کی سرد رکاوٹ کو توڑتا ہے، فاسد مادوں کو باہر نکالتا ہے۔ یہی گرم و خشک ادویات کی خصوصیت ہوتی ہے۔ جو کیمیائی اجزاء ہیں اس میں ایلو جیل میں مصبر کے اندر شامل اہم قدرتی کمپاؤنڈ جو ہیں، اثر انداز جو ہونے والے کمپاؤنڈز ہیں، ایلوئین، اینتھراکیونین گلائکوسائڈز یعنی کہ طاقتور جلاب، فاسد مادوں کا اخراج کرنے والا مادہ۔ جو دوسرا جو اس میں ہے ایلیوسن، جگر اور جلد کی بیماریوں کے لیے مفید جو ریزنز ہیں اس میں اندرونی زخموں کی تخفیف، جو اس میں انزائمز ہوتے ہیں لائپیز، امائلیز، ہاضمہ بہتر کرنے میں، وٹامنز جو اس میں پائے جاتے ہیں اے، سی، ای، B12 جو ریئر B12 سورس ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ جو اس میں معدنیات پائے جاتے ہیں، منرلز جو ہیں زنک، میگنیشیم، کیلشیم اور سیلینیم، جسمانی افعال میں بہتری کے لیے۔ یہ مجموعہ اسے اینٹی انفلامیٹری، اینٹی بیکٹیریل، ڈیٹاکسیفائر اور لیور اسٹیمولینٹ یعنی کہ محرک جگر بناتا ہے۔ جو اس کے فوائد ہیں قبض کا
بہترین علاج، آنتوں کو حرکت دیتا ہے، خشک پرانی قبض میں بہترین، جو اس کے کرونک کانسٹیپیشن ہے، کرونک یعنی کہ پرانی قبض میں خاص فائدہ، بواسیر میں فائدہ، سوزش کم، فضلہ نرم اور خون بند، یہ اس کے بواسیر میں فوائد ہیں۔ جگر کو فعال بناتا ہے، اس میں جو جگر کے کردار میں بات کرتے ہیں تو فیٹی لیور، سلیکش لیور، بائل آبسٹریکشن میں فائدہ مند، خون صاف کرتا ہے، چہرے سے دانے، پنسیاں، جسمانی گرمی کی وجہ سے ہونے والے دانے، جو خواتین کے امراض ہیں ان میں رحم کی صفائی، پرانی بندش، زہریلی رطوبات کا اخراج، حاملہ خواتین استعمال نہ کریں، جلد کی بیماریوں میں فائدہ جو اس کا چنبل، خارش، ایگزیما، فنگل انفیکشنز میں شہد یا سرکے کے ساتھ لیپ کیا جاتا ہے۔ اس کا جو طریقہ مقدار ہے یعنی کہ مقدار خوراک جو اس کی ہے، نیم گرم پانی رات کو جو ہے 50 mg سے 250 mg تک قبض کے لیے، اور جو بواسیر کے لیے 50 mg یا 100 mg گھی یا شہد کے ساتھ، جو خون کی صفائی کے لیے وہ بھی 50 سے 100 mg شہد کے ساتھ، جو اس کے جلدی امراض ہیں 5 mg 50 mg 2 دن کے وقفے کے بعد استعمال یعنی کہ داخلی، اور لگانے کے لیے جو ہے وہ 50 mg جلدی امراض کے لیے ایک وقت میں مطلب ایک جگہ پر لگانے کے لیے، سرکہ شہد میں ملا کر حسب ضرورت خارجن استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بیرونی لیپ کے لیے سرکہ، شہد، پانی کسی بھی چیز میں ملا کر اس کا لیپ کیا جا سکتا ہے۔ جو ہومیوپیتھی میں اس کی دوائی بنی ہوئی ہے ایلوویرا سے، ایلوز میں اس کی طاقت 30 یا 200 میں استعمال کی جاتی ہے ہومیوپیتھک میں۔ جو کن لوگوں کے لیے یہ بہترین ہے، کن مزاج کے افراد کے لیے یہ ایلوا مصبر بہترین ہے، بلغمی مزاج و صدائی مزاج دونوں کے لیے بہترین ہے۔ صفراوی افراد کم مقدار میں استعمال کریں، جو دموی افراد کے لیے نرمی کے ساتھ تھوڑی مقدار میں، یعنی کہ یہ سب سے بہترین بلغمی اور صدائی مزاج کے لیے ہے۔ جو اس کے احتیاطیں ہیں اور زیادہ مقدار سے 10 پیٹ میں درد، جسمانی خشکی، پیشاب میں جلن، ہڈیوں میں کمزوری طویل استعمال سے، مندرجہ جو طبقے استعمال نہ کریں یعنی کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ استعمال نہ کریں، دودھ پلاتی مائیں، گردے کے مریض، 12 سال سے کم عمر کے بچے، جو اس کا اسٹاک کرنے کا طریقہ ہے، جو اس کو سیف رکھنے کا طریقہ ہے، مصبر کو ذخیرہ کرنے کا یعنی کہ طریقہ، شیشے کی بوتل میں خشک ٹھنڈی جگہ پر سورج کی روشنی سے دور، 5 سال یعنی کہ اس کی مدت رہتی ہے استعمال کے دوران، یعنی کہ 5 سال تک یہ خراب نہیں ہوتا۔ مصبر قدرتی دوا ہے لیکن طاقتور ہے، جو پرگنگ ہرب، یہ نرم جلاب نہیں بلکہ آنتیں صاف کرتا ہے، جگر کو فعال کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، چہرے کو صاف کرتا ہے، جسم سے فاسد مادوں کو باہر نکالتا ہے۔ اگر صحیح مقدار اور صحیح جسم کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ دوا نہیں نعمت ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ سمجھا کریں۔ ہم اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے، تب تک کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔